بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الغازية المرزية عالمة غير مؤلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها الفاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلوات دعا ہے شہزادی کونین غم حسین منانے والوں کو اس غم کو اپنی بار میں ہمیں قبول فرمائے، اس گریہ اس ماتم ذکر حسین میں آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، موت کی ہچکی ہو زبان پہ پھر دے علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے، وارث ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائے، صحابہ درود کریں، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ ناظم ممبر صاحب نے تو گزارش کی ہے، میں ذاتی طور پہ گزارش کروں گا کہ جو احباب دروازے پہ کھڑے ہیں اگر وہ صف عزا کی زینت بن جائیں تو مجلس حسین میں بیٹھنے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں گے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ اللہ شکر اجازت ہے کہ شروع کیا جا سکتا۔ موضوع گفتگو آج اپنی تیسری نشست میں داخل ہو رہا ہے۔ موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود گواہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور صرف میں ہی گواہ نہیں، میرے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ صرف فرشتے ہی گواہ نہیں بلکہ وہ صاحبان علم گواہ ہیں جو عدل پہ قائم ہیں۔ خدا ہو کے اپنے معبود ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اللہ ہو کے اپنے معبود ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو خالق کے قوم و مکان سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو مصطفیٰ کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ ہم شیعہ، ہمارا عقیدہ توحید کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ہم بھی اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کے واحد ہونے کے قائل ہیں۔ ہم یہ مانتے اور سمجھتے ہیں کہ عبادت اور سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ بعد از خدا جس ہستی کو سب سے معتبر سمجھا جاتا ہے وہ ہستی میرے نبی کی ذات ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ بعد از خدا یہی بزرگ بنتا ہے۔
رسول کو درود پڑھو، رسول پہ سلام پڑھو، زندگی رسول کو سمجھو، بندگی رسول کو سمجھو، رسول کا وسیلہ بناؤ، رسول سے حاجات مانگو، لیکن کبھی بھی نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ نبی کو نبی مانو، اللہ سے زیادہ نہیں ماننا۔ بعد رسول نبی کا پاکیزہ خاندان، جن پہ درود بھی ہے، جن پہ سلام بھی ہے، جن پہ درود کے بغیر اللہ اپنی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اہل بیت سے رزق مانگو، اہل بیت سے اولاد مانگو، اہل بیت کے نام کی محفلیں سجاؤ، مدرسے اہل بیت کے نام کی کرو، مدد اہل بیت سے مانگو، لیکن کبھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو کہ اہل بیت نبی سے بڑھ جائے۔ بعد از اہل بیت عزت صحابہ کی کرو، پیار صحابہ سے کرو، بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، مسجدوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، صحابہ کی پیروی کرو، صحابہ سے پیار کرو، نبی کے مخلص صحابہ پہ جان قربان کرو، لیکن کبھی صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ صحابی اہل بیت سے بڑھ جائے۔ مولا حسین اس سے بہتر اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ نہیں، میں بہترین فارمولہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کو خالق سمجھو، اللہ کو مالک سمجھو، اللہ کو خیر الرازقین سمجھو، اللہ کو احسن الخالقین سمجھو، اللہ کو اتنا نہ مانو کہ اللہ سے وہ نبی سے کم کر دیا جائے۔ نبی سے افضل اللہ، اہل بیت سے بہتر نبی، صحابہ سے افضل اہل بیت، اللہ نبی اہل بیت صحابہ، اللہ نبی اہل بیت صحابہ، اللہ نبی اہل بیت صحابہ۔ عبادت اللہ کی، دین محمد کا، محبت اہل بیت سے، پیار صحابہ سے، اللہ نبی اہل بیت صحابہ۔ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، میرے ملک میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، میرے ملک میں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی اگر سارے مسلمان اس فارمولے پہ عمل کر لیں تو ہم شیعہ آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نبی اہل بیت صحابہ، جس کا جہاں حق بنتا ہے اسے اس حق میں مانو، جس کی جہاں جگہ بنتی ہے اسے اس جگہ میں مانو۔ اگر تو کہے تو مجھے ایک تصویر میں میں تجھے یہ چاروں رشتے دکھانے لگا ہوں، مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت میں اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ، جو بول سکے وہ صحبت فرمائے، جسے کوئی مجبوری نہیں ہے وہ صحبت فرمائے۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت میں اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ مسجد اللہ کی تھی، عبادت اللہ کی تھی، نماز اللہ کی تھی، پڑھا نبی رہا تھا، پشت میں اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ نبی پہ وحی ہوتی ہے، صحابہ پہ وحی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے اپنی بات جب تسبیح کہنے کے بعد اپنے ذہن میں سوچا نبی نے سر کیوں نہیں اٹھایا، نبی نے سجدہ مکمل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا، حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا، حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا، حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا۔ نبی تسبیح کو پڑھاتے گئے، صحابی اپنے سجدے کو پڑھاتے گئے۔ اب مسجد نبی میں حالت کے بن گئی تھی، صحابہ کو انتظار تھا کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھے، نبی کو انتظار تھا وہی آئے تو میں اٹھوں، وہی کو انتظار تھا جبریل میں جائے تو میں جاؤں، جبریل کو انتظار تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے۔ انتظار تھا، نعرہ حیدری، صحابہ کو انتظار نبی کا، نبی کو انتظار وحی کا، جہاں آواز پہلے تھی وہی کرنا، وحی کو انتظار جبریل کا، جبرائیل کو انتظار خدا کا، خدا کو انتظار حسین۔ سنی میرے بھائی بیٹھے مجھے بول کے بتانا، جب نبی سجدے میں تھے نبی کو پتا تھا کہ میری پشت میں حسین ہے، نبی کو خبر تھی
اس کا مطلب ہے کہ نبی نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے، سوچ حسین کو رہے تھے. نا انصاف کرنے سے آپ کو. نبی جانتے تھے کہ حسین بیٹھا ہے، ایک تصویر بڑھائی حسین نہیں اترے، پھر تصویر بڑھائی حسین ابھی بھی بیٹھے، پھر تصویر بڑھائی حسین ابھی بھی بیٹھے. نماز اللہ کی ہو رہی تھی، تخیل میں حسین، سوچوں میں حسین، خیالوں میں حسین، تصور میں حسین. نہ مسلمان سے مخاطب ہو کے کہنے لگا ہو تیرے نبی کے ذہن میں حسین تھا. نماز ہو گئی. شاید تو مجھے 73 فرقے کا کوئی مولوی کسی کتاب سے ثابت کرے نبی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو، نبی کی وہ نماز ٹوٹ گئی ہو، نبی نے نماز مکمل کی حسین کے تصور کے ساتھ. آج مولوی کہتا ہے میری مسجد کے سامنے سے حسین کا جلوس نہ گزرے، حسین کا ماتم نہ ہو، کیونکہ تم یا حسین کہتے ہو. ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں نام حسین سے. نبی کی نماز ہو رہی ہے، تیری نماز ٹوٹ رہی ہے. کہیں اس بات کی دلیل نہ بن جائے تیری نماز اور ہے، نبی کی نماز اور. نام حسین سے اگر تیری نماز ٹوٹ رہی ہے تو کہیں دلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز سو، تیری نماز اور یہ جو نبی سجدے میں ہے اہل سنت نے طرفین لکھا ہے، طرفین لکھا ہے. شیعہ نے بھی لکھا، تو جو میری طرف کیجئے، سنی نے بھی لکھا. ہم حسین کے معاملے میں بڑے جذباتی ہیں. ذکر حسین ہو ہم اپنا بندہ بھی برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ہم حسین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ. رسول سجدے میں تھے، پشت پہ حسین آئے. شیعہ نے بھی لکھا، سنی نے بھی لکھا. کسی نے انکار نہیں کیا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے. سب نے لکھا کہ ہم مانتے ہیں حسین پشت پہ آئے تھے اور بیٹھے تھے. یہ جس کی پشت پہ حسین ہے یہ کون ہے؟ نبی. کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے حسین نانا سمجھ کے بیٹھے تھے یا نبی سمجھ کے بیٹھے تھے؟ اگر نانا سمجھ کے بیٹھتے گھر میں گود میں بیٹھ جاتے، لیکن اس لمحے بیٹھے. اور یہاں کوئی شیعہ نہ سمجھے، اکثر ممبر سے بندے کہہ رہے کھیلتے کھیلتے حسین آئے. امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا. ہاں یہ بات بھی تو صحیح کر لیں، امامت کے ہاں کھیل نہیں ہوتا. کھیل ہے دل بہلانے کا نام. امامت کے ہاں کھیل کا تصور ہی نہیں ہے. ان کے ہاں بچپن میں بھی کھیل نہیں ہوتا. کھیلتے کھیلتے نہیں، اس کے حکم سے، حکم پروردگار کے تحت حسین. یہاں اکثر شیعہ کہہ دیتے ہیں حسین صحابہ کی گردنوں میں پاؤں رکھتے ہوئے رسول کی پشت پہ آ گئے. کیوں؟ اگر حسین کسی کی گردن پہ پاؤں رکھتا وہ رضی اللہ رہتا، وہ تو علیہ السلام ہو جاتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے پاؤں رسول کے کسی کے سر پہ، کسی کی گردن پہ حسین کا پاؤں نہیں آیا. حسین وہاں سے گزرے جہاں سے گزرنا چاہتے تھے. کسی صحابی نے گزرتا حسین دیکھا ہی نہیں. کیسے آئے میں پڑھ ہی نہیں سکتا. بس آئے اور بیٹھ گئے، آئے بس گھر سے نکلے اور بیٹھ گئے. نبی کے اوپر بیٹھ گئے، نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے. نبی نے سجدے کو بڑھا دیا. تیرے ذہن میں ہلکا سا بھی شک ہو تو جس کو مانتا ہے تجھے اس کی قسم ہے تو وہ بھی کسی امام بارگاہ میں قرآن اٹھا کے میرے ہاتھ پہ رکھ. نہ تجھے قرآن سے بتاؤ اس نبی کا سٹیٹس کیا ہے، اس نبی کا مقام کیا ہے. یہ وہی مصطفیٰ ہے جو رات ہی رات کو نماز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے کملی اوڑھنے والے راتوں کو اٹھا کر مگر تھوڑا. تیرے پاؤں سوجتے ہیں، میں برداشت نہیں کرتا. تیرے پاؤں میں ورم آتے ہیں، میں برداشت نہیں کرتا. نبی کہتے مجھے عبادت کرنے دے، وہ کہتا الا قلیلا. گھٹا گھٹا گھٹا، عبادت گھٹا عبادت گھٹا، سجدہ گھٹا 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 گھٹا. ادھر حسین پوچھ میں آیا، پڑھا پڑھا پڑھا.
زندہ بسم اللہ. خدا نے چاہا کہ اتنا بلند ہو شبیر، خدا نے چاہا کہ اتنا بلند ہو شبیر، اس کی منزل آخر کو کوئی پا نہ سکے. اٹھائے سر کوئی حسین کے آگے کیسے، رسول پاک تو سجدے سے سر اٹھا. عبادت بڑھا. یہاں تک پیغام تھا صرف اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے، اب صرف شیعہ قریب آنا. اب میں صرف شیعوں سے مخاطب ہونے لگا ہوں، جدید شیعوں سے، یہ 5-6 سال پہلے پلٹنے والے شیعوں سے، عقیدے بدلنے والے شیعوں سے، ذہن تبدیل کرنے والے شیعوں سے. اب مجھے بول کے بتاؤ نام حسین کے ساتھ نبی کی نماز ہوئی ہے نا، تو پھر لکھ دے نا کہ یہ نماز میں آئے تو ٹوٹتی نہیں، طویل ہو. رسول کی نماز تو نہیں ٹوٹی، نبی کی نماز تو نہیں ٹوٹی. نبی کی نماز ہو گئی، تیری نماز ٹوٹ گئی. حسین پشت پہ ہیں اور نماز ہو رہی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ حسین ہی نے نبی کی نماز روکی تھی، اہل سنت کتابوں کے حوالے منبر پہ انبار لگانے کو تیار ہوں. رسول مدینے میں جماعت کرا رہے تھے، یا امیر المومنین نماز میں، یہ سنی روایت ہے، میں اہل سنت کی روایت پڑھنے لگا. میرے اہل سنت برادران کے ہاں یہ روایت ہے کہ علی جماعت میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکلے. جب علی بازار میں آئے تو ایک یہودی بوڑھا گلی سے گزر رہا تھا. گلی اتنی تنگ تھی کہ علی اس کا رستہ کاٹ نہیں سکتے تھے. علی اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے. وہ یہودی بوڑھا دیواروں کے سہارے لے کے چل رہا تھا، گلی تنگ تھی. علی نے رستہ نہیں کاٹا، پیچھے چلتے گئے. ادھر رسول نے مسجد میں اللہ اکبر کہہ دیا، علی پیچھے چل رہے ہیں. رسول نے پہلی رکعت کی تکبیر شروع کی، رسول نے سورتیں پڑھنی شروع کی، علی چل رہے تھے. جو نمازی چہرے بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے. اگر آپ نے پوری رکعت میں شامل ہونا ہو تو رکوع تک نمازی جماعت میں شامل ہو. ادھر رسول رکوع پہ پہنچے، رسول نے رکوع میں تسبیح کو پڑھانا شروع کر دیا. تسبیح پڑھاتے پڑھاتے اتنی تسبیح پڑھی کہ ادھر وہ بوڑھا گلی سے باہر آیا، علی جلدی سے تیزی سے نکلے. علی مسجد میں گئے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو گئے. نماز ختم ہوئی، صحابہ رسول کے پاس، یا رسول اللہ آج پہلا رکوع لمبا کیوں ہوا؟ رسول اس کو آگے پہلے تم بتاؤ دیر سے کون آیا تھا؟ اہل سنت حوالہ، اہل سنت حوالہ، اہل سنت حوالہ، ملا علی متقی کا حوالہ. دیر سے کون آیا تھا؟ سنی روایت لکھتی ہے پیچھے سے علی اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ تاخیر سے میں پہنچا. فرمایا یا علی تاخیر کا سبب؟ یا رسول اللہ میں جماعت کے لیے آ رہا تھا، ایک بوڑھا یہودی آ رہا تھا. جملہ سنا امیر المومنین کا، میں نے اس کا رستہ اس لیے نہیں کاٹا کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام میں بزرگوں کا احترام ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے ایک فعل سے اسلام پہ الزام آ سکتا تھا، میں اس کے احترام میں پیچھے چلا. احترام میں پیچھے چلا تو اس لیے میں تخیر سے آیا. رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا کہ تیری بھی محبت کی قسم ہے. ادھر میں رکوع میں پہنچا، جبریل نے آ کے میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا خدا کہتا تب تک سر نہ اٹھانا جب تک علی نہ آ جائے. باپ اور بیٹے کا مقدر عجیب ہے. باپ سجدے سے نہیں اٹھنے دے رہا، بیٹے نے سجدہ بڑھا دیا، باپ نے رکوع
نبی اہل بیت اللہ کی عبادت ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں مجمع سے ایک ہی لفظ 2 بار کہلوانے لگا. عبادت کس کی ہے؟ سب کا پروگرام ہے اللہ کی. حدیث ایک سنی ہوئی آپ نے, رسول نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. مشکل بات پہ جو بندہ بول رہے وہ خطیب خرید لیتا ہے, خطیب بک جاتا ہے اس بندے کے سامنے جو مشکل بات میں ہاتھ اٹھاتا ہے. تم مجھ سے پہلے نتیجے پہنچ گئے. عبادت صرف اللہ کی. اور رسول نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. جملہ بدلو, علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں عبادت ہے. رسول نے یہ نہیں فرمایا یا علی تیرا چہرہ دیکھنا نیکی ہے, تیرا چہرہ دیکھنا ثواب ہے, تیرا چہرہ دیکھنا کار خیر ہے. رسول نے فرمایا یا علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. رسول نے یہ حدیث کہہ دی. رسول کا دور گزر گیا, پہلی خلافت گزری, دوسری خلافت گزری, تیسری خلافت گزری. کوفے کا منبر تھا, امیر المومنین بیٹھے تھے. ایک منافق مسجد میں داخل ہوا, اس نے یا علی کاش میں دور محمد میں ہوتا, میں نبی سے اس حدیث کا ترجمہ پوچھتا. عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. اگر رسول نے کہا تھا تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اس کا مطلب ہے چہرہ بھی تیرا دیکھیں گے, عبادت بھی تیری کریں گے. اگر عبادت تیری کریں گے پھر وہ وحدہ لا شریک نہیں رہے گا. اگر عبادت اس کی ہے تو پھر تیرا چہرہ دیکھنا عبادت کیسے ہے؟ چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے؟ چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے؟ علی نے ایک ہی جواب دے کے سوال مار دیا. علی مسکرا کے فرماتے بدبخت, اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے, اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی. چادر اتار دے, چادر لا دے, رستہ دیو بھائی. اس عشق کو سلامت رکھے. علی سے عشق تقاضے ہی اور کرتا ہے. اگر ہے چہرہ میرا, توجہ میری طرف کرنا, تو عبادت بھی میری. اگر چہرہ ہی اللہ کا ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی ہے. علی کا چہرہ علی کا چہرہ نہیں, علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے. علی کی طبیعت رسول والی ہے, علی کی نیت رسول والی ہے, علی کا مزاج رسول والا ہے, علی کی آنکھیں رسول کی آنکھیں, علی کا سراپا رسول کا سراپا, علی کا بدن رسول کا بدن, علی کا بولنا رسول کا بولنا, علی کا چلنا رسول کا چلنا, علی کا بیٹھنا رسول کا بیٹھنا, علی کا لیٹنا رسول کا لیٹنا, علی کا سونا رسول کا سونا. بس اتنا فرق ہے, یہ ہجرت کے بستر پہ محمد کا مہمان بنا تھا اور معراج کی رات محمد کا میزبان. وہاں میزبان محمد ہے. حب علی عبادت, علی سے محبت عبادت. علی چھوڑ کے عبادت کرو تو بت پرستی. میں صرف دیکھ رہا ہوں دعا کہاں سے نکل رہی ہے اور دھواں کہاں سے نکل رہا ہے.
چھوڑ کے عبادت بت پرستی ہے، علی کر کے دل میں رکھ کے سانسیں لو تو تسبیح، سو جاؤ تو عبادت، دل میں علی ہو۔ مدینے کی مسجد تھی، کائنات کا نبی تھا، ایک بندہ رسول کی بارگاہ میں آیا، اسے کہا یا رسول اللہ حسنات کتنی ہیں، سیئات کتنی ہیں، دنیا میں نیکیاں کتنی ہیں، دنیا میں برائیاں کتنی ہیں۔ اس کے ذہن میں خیال تھا نبی لکھوائے گا، نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکات نیکی ہے، کسی کا حق کھانا گناہ ہے۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے، نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے، نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے۔ اس کا یا رسول اللہ کون سی نیکی ہے؟ رسول نے کہا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ۔ اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا، جدھر منہ کرو گے تجھے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ علی اللہ کا چہرہ ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ چہرہ بدن کی پہچان ہوتا ہے۔ چلیں میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، اگر یہ مثال مشکل لگ رہی ہے تو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ علی اللہ کے مظہر ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ میرے سنی بھائی تو سرکار حضور داتا علی حجویری کو بھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر، مظہر کسے کہتے ہیں؟ جس سے شے ظاہر ہو۔ توجہ فرمائیے گا صاحب، کسی شے کا ظاہر ہونا، کوئی چیز چھپ کے کسی کو ظاہر کرے تو اس کا مظہر ہے۔ مثلا باہر اندھیرا ہے، اندر روشنی ہے۔ یہ روشنی کیوں ہے؟ ان لائٹوں کی وجہ سے۔ یہ لائٹیں کس کی وجہ سے روشن ہیں؟ بجلی کی وجہ سے۔ وہ نظر نہیں آ رہی، اس سے سادہ مثال اور میں کیا ہوں، وہ نظر نہیں آ رہی، نظر ہی آ رہی، کیونکہ یہ اس کی مظہر ہے۔ اس نے روشن ہو کے بتا دیا کہ میرے پیچھے بھی تو طاقت ہے۔ جس نے اسے مانا اس نے اسے نہیں مانا، اس نے اس کی حقیقت کو مانا۔ حقیقت چھپی ہوئی ہے، حقیقت سامنے آ ہی نہیں سکتی تھی۔ حقیقت کو ہاتھ لگائیں گے تو جل جائیں گے۔ تم نے دور پہ جلے ہوئے بندے نہیں دیکھے؟ وہ حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ حقیقت ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے، ہم نے روشنی لینی ہے مظہر سے۔ یہ لائٹیں ہیں بجلی کا مظہر، جس نے اسے پا لیا اس نے اسے پا لیا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد لائٹ بند ہو جائے، کوئی بندہ کوئی بچہ نہیں پوچھے گا کہ لائٹ ٹوٹ تو نہیں گئی، ہر کوئی پوچھے گا بجلی چلی گئی، بجلی چلی گئی، بجلی چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ وہ کہیں گے مظہر خاموش ہو گیا، مظہر چپ ہو گیا، اس کا مطلب حقیقت چلی گئی۔ مندرہ والا، سیال کوٹ، کچرا والا، نوکر کی بات ذہن میں رکھنا، علی اللہ کا مظہر ہے، علی اللہ کا مظہر ہے، علی اللہ کا مظہر ہے۔ علی کو جہاں سے نکالنا، سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا۔ اللہ کا مظہر ہے، ان کے بغیر اللہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ان کے بغیر اللہ پاؤ گے تو کہاں پاؤ گے؟ ان کے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔
ہم علی ولی اللہ علی کی وجہ سے نہیں پڑھتے، اللہ کی وجہ سے پڑھتے، اس لیے کہ یہ ہمیں محمد رسول اللہ سے ملاتا ہے، محمد رسول اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ سے بناتا ہے۔ علی ولی اللہ لا الہ کی دلیل ہے۔ آج بندے کہتے جی پھر اگر علی اتنا ہی ضروری ہے تو بندے اللہ سے اتنے دشمنی نہیں کرتے، نبی سے نہیں کرتے، علی سے کیوں کرتے؟ میں نے کبھی بندوں نے دیکھا کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی لا الہ الا اللہ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ کبھی کسی بندے نے بحث نہیں کی، کبھی کوئی اسٹیج پہ چٹنی بھیجی جی محمد رسول اللہ کب کس نے پڑھا تھا؟ جب بھی سوال آتا ہے علی ولی اللہ کس نے پڑھا تھا؟ یہ دشمنی علی کی کیوں ہے؟ اگر کہیں گے بات کھولوں تو ایک گھنٹہ مجھ سے بات سمیٹی نہیں جائے گی، ایک لائن میں بند کرنے لگا ہوں۔ علی کی دشمنی کیوں تھی؟ وہ آتا نہیں تھا، یہ لڑتا نہیں تھا۔ اس سے بہتر جملہ سرکار کو، وہ آتا نہیں تھا، مصطفیٰ لڑتا نہیں تھا، اس کے دشمن بھی یہ مار رہا تھا، اس کے دشمن بھی یہ مار۔ لا الہ کی دشمنی بھی علی نے لے لی، محمد رسول اللہ کی دشمنی بھی علی نے لے لی۔ خدا نے غدیر میں کہا محمد اس کی ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے، اس نے ساری زندگی خیبر خندق بدر احد میں یا میرے دشمن مارے ہیں یا تیرے دشمن مارے، اب کر اس کی ولایت کا اعلان، اگر نہ کیا نہ توحید بچتی ہے نہ تیری رسالت، اب کر دے اس کی ولایت کا اعلان۔ ورنہ بتاؤ بدر میں کس کے دشمن علی نے مارے؟ احد میں علی کی دشمنی کیا تھی؟ خیبر میں علی کس سے لڑا تھا؟ خندق میں کس کے مقابلے پہ آیا تھا؟ یہ جتنے دشمن مارے یہ علی نے اپنے نہیں مارے، اللہ کے۔ علی اللہ کے دشمن مارتا گیا، مصطفیٰ کے دشمن مارتا گیا۔ بندے علی اتنی خوبصورت سطر ہے، بندے علی کے ڈر سے اللہ کو بھی مانتے گئے، محمد کو بھی مانتے گئے، علی کو نہیں مانا۔ لے جی میں سطر بند کرنے لگا، سطر نہیں ہے میں بم پھینکنے لگا ہوں۔ جس کا باپ دادا علی نے مارا ہو وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے؟ بولو تو جواب دے سکتے، جواب دو۔ جن کے باپ دادے مارے ہوں وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا، زور لگا وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ اس کے دل میں علی کی دشمنی ہے۔ دشمنی کیوں ہے؟ علی نے ان کے باپ دادا مارے ہیں۔ علی کی دشمنی علی کی ذات کی وجہ سے نہیں تھی، اللہ کی وجہ سے تھی۔ کتنے بندے غدیر میں تھے؟ 1.25 لاکھ۔ علی ولی اللہ کا اعلان ہوا، کتنے لوگ رہ گئے؟ مٹھی بھر لوگ۔ رسول نے کہا تھا میرے اللہ یہ کلمہ میں مکے سے لے کے چلاؤں، مدینے پہنچ کے مجھے اس کلمے کو بچاتے بچاتے بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں، ابھی علی ولی اللہ ان سے نہ منوا۔ انہوں نے کوئی نہیں ماننا، خدا نے کہا میں نے بھی منوانا نہیں ہے، تو صرف پہنچا۔ بلغ بلغ بلغ، صرف پہنچا، منوانا، پہنچا۔ آج بندے کہتے جی ذاکرین کو چاہیے منبر پہ تبلیغ کیا کرے، تبلیغ نام ہی علی کی ولایت کا ہے۔ مجھے علی کی ولایت کے علاوہ قرآن میں لفظ بلغ کسی کے ساتھ دکھا، یا ایھا رسول بلغ، تو صرف پہنچا، منوانا۔ اگلی سطر کہوں جو بندے کہتے آج ہم تھوڑے رہ رہے ہیں، رسول نے کہا اگر میں نے علی پہنچا دیا یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، فرمایا مجھے بندے نہیں چاہیے، مجھے حق چاہیے، میں نے رش کیا کرنا ہے، مجھے مجمع سے کوئی غرض نہیں، علی پہنچا۔ رسول نے پھر دن کی روشنی میں ڈنکے کی چوٹ پہ یوں علی منوایا، علی منوایا، ادھر سے علی کا منوانا تھا، ادھر سے توحید خوش ہوئی، آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم،
آج ہم نے دین مکمل کر دیا. آخری سطر کہہ رہا ہوں، آج کے موضوعات گفتگو یہیں پہ رک جائے گی. آج ہم نے دین مکمل کیا، شریعت نہیں، دین. ایک لمحے کے لیے اسی امام بارگاہ میں بیٹھ کے سوچو، دین مکے سے شروع نہیں ہوا، آدم سے شروع ہوا تھا. آدم سے شروع ہوا، علی کی ولایت پہ مکمل ہوا. دین آدم کے دور، دین نے آدم کا دور دیکھا، دین مکمل نہیں ہوا. دین نوح کے سفینے پہ آیا، دین مکمل نہیں ہوا. دین نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا ہوتے دیکھا، دین مکمل نہیں ہوا. دین نے موسیٰ کو طور پہ گفتگو کرتے دیکھا، دین مکمل نہیں ہوا. دین نے عیسیٰ کو ٹھوکر سے مردے زندہ کرتے دیکھا، دین مکمل نہیں ہوا. دین نے یوسف دیکھا، دین نے یعقوب دیکھا، دین نے عیسیٰ دیکھا، تو نے یحییٰ دیکھا، دین نے زکریا دیکھا، دین نے 1.25 لاکھ نبی دیکھ لیے، دین مکمل نہیں ہوا. آخر مکے کا دور آ گیا، بدر کا حوصلہ آ گیا، احد کی للکار آ گئی، خیبر کی طرف آ گئی، خندق کی خاموشی آ گئی، ہجرت کی رات آ گئی، محمد مدینے پہنچ گئے. رسول نے مکے کی زندگی گزار لی، دین مکمل نہیں ہوا. رسول نے مدینے کی زندگی گزار لی، دین مکمل نہیں ہوا. نماز کا حکم آیا، دین مکمل نہیں ہوا. روزے کا حکم آیا، دین مکمل نہیں ہوا. زکات کا حکم آیا، دین مکمل نہیں ہوا. حج کا حکم آیا، دین مکمل نہیں ہوا. ادھر غدیر کے چوک میں محمد کے ہاتھوں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. خدا نے کہا اب میرا دین مکمل ہو گیا. فیصلہ گھر جا کے کرنا، جو دین آدم سے لے کے محمد کی محنت تک علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تیری 2 رکعت کی نماز دین مکمل ہوا ہے تو علی کی ولایت کے ساتھ. ولایت امیر المومنین کو معمولی نہ سمجھو، توحید کے تسلسل کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. اس ولایت کو بچاتے بچاتے بیٹی بازار میں آ. اب میں گزارش کروں گا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، مصعب کے احترام میں بیٹھ جاؤ، مصعب کے احترام میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ مصعب میں وہ بی بی آ جاتی ہے جس کی حسرت ہے کہ کوئی حسین کو روئے. جنازوں پہ کھڑے بندے اچھے نہیں لگتے، صفوں میں بیٹھ کے پرسہ دیا جاتا ہے. کبھی کسی بندے نے کسی کو کھڑے ہو کے تعزیت نہیں کی. فضائل جیسے سنو تمہاری مرضی، میں مجمع پہ بوجھ بننے کا عادی نہیں. مصعب ایسے سنا کرو جیسے کسی جنازے پہ بیٹھتے ہیں. میرے مولا جناب سید الساجدین خود مجلس پڑھ رہے تھے، سامنے بیٹھا ایک بندہ رو رہا تھا، اس نے چہرے پہ رومال رکھ لیا. مولا سجاد نے مجلس مجمع میں گئے، اس کے چہرے سے رومال کھینچا. اس نے دیکھے کہ مولا میں رو رہا ہوں. فرمایا ایسے نہ رو، چہرہ کیوں چھپائے؟ مولا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے. میں گزارش کروں گا مجلس میں ایک بار اونچی ہائے ضرور کیا. یہ ہائے کہنا نبی کی بیٹی کی سنت ہے. اگر فاطمہ آہستہ آواز میں روتی تو مدینے کے لوگ یہ نہ کہتے اے علی زہرا کو کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا. اونچی آواز میں رونا محمد کی بیٹیوں کی سنت. 3 محرم کا دن گزر گیا، 4 کی شب آ گئی. چند راتوں کا مہمان ہے سیدہ کا بیٹا. تمہاری سوچوں سے جلدی یہ راتیں گزر جانی. تم شام غریبہ بیٹھ کے سوچو گے ابھی تو چاند ہوا تھا، ابھی حسین ہم سے جدا ہوا. جب مجلس حسین میں بیٹھو تمہیں شبیر کا واسطہ اسے زندگی کی آخری مجلس سمجھا کرو. ایسے رویا کرو جیسے ماں کی حسرت ہے. سادات سے معافی مانگ کے چھوڑ دیا مدینہ حسین نے. آ گئی جنگلوں میں علی کی بیٹیاں.
آج مجھے پڑھنی ہے حسین کے سفیر کی شہادت، نام جس کا مسلم ہے، بیٹا جو عقیل کا ہے، یہ کربلا کا سفیر ہے اور کربلا کا پہلا شہید ہے۔ میں گزارش کروں گا آج مصائب اس نیت کے ساتھ سننا کہ شام تم سے دور ہے، کم تم سے دور ہے، نجف دور ہے، کربلا دور ہے، کاظمین دور ہے، سامرا دور ہے، مشہد دور ہے، لاہور دور نہیں۔ آج لاہور والی بی بی پرسہ دینے کے لیے آئے، آج تمہارے امام بارگاہ میں علی کی پہلی بیٹی آ رہی ہے، کوشش کرنا اس بی بی کا آنسوؤں سے استقبال کرنا۔ جو ہائے کہہ رہے ہو تمہاری آوازوں کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا ہو، یہ لاہور والی وہ بی بی ہے جس نے صرف بیٹے نہیں دیے، اس نے شام غریبہ ایک بیٹی بھی دی ہے، اس نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس نے اپنے سر کا تاج دیا۔ خصوصاً گزارش کروں گا بہنوں بیٹیوں سے، جتنی میری بہنیں بیٹیاں مجلس کو سن رہی ہیں، میں بھائی بن کے اپیل کروں گا آج رقیہ کو اتنا پرسہ دینا اس کی حسرت پوری ہو جائے۔ میں پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں، یہ مردوں میں ہوتی تو آواز ہوتی، اتنی بہادر تھی یہ علی کی بیٹی، اس نے 10 محرم کو حسین کا گھوڑا تیار کیا ہے۔ جب 10 محرم کو حسین کا زلجھنا سج گیا، حسین زینب کے خیمے سے باہر آئے، حسین کی آواز ہے زینب میرا تو اکبر نہیں رہا، میرا تو غازی نہیں رہا، میرا زلجھنا کس نے تیار کیا ہے؟ رقیہ چادر کے پیچھے سے بولی تیری کنیز نے تیار کیا ہے۔ حسین رو کے دے رقیہ تجھے کس نے بتایا ہے کہ سینے ایسے رکھتے ہیں، رکابے ایسے ڈالتے ہیں، لجامے ایسے پہناتے ہیں؟ رو کے کہتی کل رات عباس میرے خیمے میں آئے تھے، رو کے کہا رقیہ تو کنیز کی بیٹی ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، کل حسین اکیلا رہ جائے گا، حسین کا گھوڑا تیار کرنا۔ حسین کی آواز آئی غازی تیری وفا کے صدقے، اچھو کو میرا اللہ، اچھو حوصلہ حوصلہ۔ غازی تیری وفا کے صدقے، یہ وہ بی بی ہے جس نے صرف بیٹے نہیں دیے، بیٹی شام غریباں مقتل کہتی ہے آل محمد کے بچے ایسے بکھرے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹا، صحرا میں بچے بکھر گئے، کوئی باپ کی لاش میں چلا گیا، کوئی چچا کی لاش میں چلا گیا، کوئی بھائی کی لاش میں چلا گیا۔ علی کی بیٹی نے یتیم اکٹھے کیے، زینب نے چلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی، زینب نے پہلا پہرا دیا، لاہور والی رقیہ نے اپنے ہاتھ زینب کے قدموں پہ رکھے، رو کے کہتی تیرا پہلے ہی بڑا نقصان ہوا ہے، میں تجھے اور تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، بی بی میری مجبوری بن گئی ہے، بی بی میری بیٹی نہیں مل رہی، جب کہنا میری بیٹی نہیں مل رہی، زینب نے کہا چل رقیہ، زینب فرات کے کنارے گئی، رو کے کہتی غازی کہیں مسلم کی بیٹی دیکھی ہے؟ عباس کی لاش کانپی، آواز آئی دے دیتی اجازت، نہ پہرے دیتی نہ یتیموں کو ڈھونڈتی۔ زینب حسین کی لاش پہ آئی، آواز آئی حسین کہیں مسلم کی بیٹی دیکھی ہو؟ حسین کے سر سے آواز نہیں آئی، یا ایک دم کلثوم کی آواز آئی زینب جلدی آ ذرا روشنی قریب کر۔ زینب نے روشنی قریب کی، رقیہ کی بیٹی کے سینوں پہ گھوڑے کے ٹاپوں کے نشان تھے، آواز آئی رقیہ تیری بیٹی۔ حوصلہ حوصلہ، مر جائے گا کوئی؟
जनाब मुस्लिम बिन अकील हो गया, मातम हो गया, बस ये आंसू चाहिए थे, ये आ गए। अब मैं ज्यादा तुम्हें तड़पाना नहीं, बस 2 जुमले और सुन लो मुस्लिम की शहादत के। मैं कूफा नहीं पढ़ने लगा, मैं कैद नहीं पढ़ने लगा। जनाब मुस्लिम को जब कैद किया गया, मुस्लिम की हालत क्या थी? हाथों में रस्सियां, पांव में बेड़ियां, अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, चेहरे पे तलवारों के निशान, लेकिन मुस्लिम की आंखों में तेवर, मुस्लिम की आंखों में जलाल। मुस्लिम किसी को धक्का दे रहा था, मुस्लिम किसी को धटका रहा था, कोई मुस्लिम के करीब नहीं आ रहा था। मुस्लिम कूफे के बाजार में दाखिल हुए, लोग अपने अपने मकानों में चले गए, कोई अली के शेर के करीब नहीं आ रहा था। कूफे के दरबार के एक दरबार खड़ा था, उसने आता हुआ मुस्लिम देखा, उसने कहा मरहबा, ऐसे होने चाहिए जवान, ये होता है जवान। देख जख्मी भी है, कैदी भी है, कोई इसके करीब नहीं आ रहा। वही दरबार में ही खड़ा था कि चंद महीने बाद इसी दरवाजे से हुसैन का सजाद गुजरा। सजाद की आंखें बंद थी, सजाद की कमर झुके हुए थे, उसने सजाद की जंजीरें हलाई। उसे का चंद दिन पहले यहाँ से मुस्लिम गुजरा था, उसका सीना चौड़ा था, उसकी गर्दन तरी हुई थी, तेरी गर्दन झुकी है। सजाद की आवाज आई, तूने इंसाफ नहीं किया, वो अकेला आया था मेरे पीछे, अली की बेटियां बगैर चादर के, बगैर बुर्के। पढ़ू, इजाजत हो तो पढ़ू। माफी, बीबी का वास्ता माफी। एक रवायत, शहादत नहीं, एक रवायत, जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके गए, या जहरा दिखने या रुकैया दिखने, बीबी मेरी मदद करना है, ये कौन मातम कर सके। यूं मुस्लिम दारुल अमारा की छत में आए, मुस्लिम के हाथ बंधे हुए थे, पांव बंधे हुए थे, मुस्लिम जख्मी थे, मुस्लिम